مسجد رفیع بحریہ ٹاؤن پریسنٹ 2 میں نماز و دیگر عبادات کا اپنا ہی لطف ہے۔ نمازیوں کے لیے بہترین سہولتوں سے آراستہ یہ خوبصورت مسجد قائد اللہ روڈ 2 اور اقبال اللہ روڈ 5 کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے مشرقی جانب سرسبز و شاداب ظفر مورنگا پارک اور مغرب میں روڈ 4 پر شاپنگ گیلریا ہے۔ نہ صرف باہر سے اس کی تعمیر اور منتخب شدہ رنگ دیکھ کر بلکہ اندر جا کر بھی عربی طرز تعمیر کی وجہ سے اس پر مشرق وسطی کے کسی ملک میں واقع مسجد کا گمان ہوتا ہے۔ مسجد کے باہر دونوں اطراف میں نمازی حضرات کی گاڑیاں پارک کرنے کا مناسب انتظام موجود ہے۔ جوتے رکھنے کے لیے لوہے کے ریک وافر تعداد میں داخلے کے تینوں راستوں پر موجود ہیں۔ سہولت سے بیٹھ کر جوتے پہننے کے لیے آرام دہ بینچ بھی ہیں۔ یہاں نمازی مسجد میں پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھتے نظر آتے ہیں اور آپ کو مسجد کی دہلیز، داخلے کی سیڑھیاں اور اندرونی حصے بالعموم صاف ستھرے اور جوتوں سے مبرہ نظر آئیں گے۔ صفائی کو یقینی بنانے کے لیے مناسب تعداد میں بڑے بڑے کوڑے دان رکھے ہوئے ہیں اور وہاں صفائی کا عملہ موجود ہے۔ مین ہال کے عقب میں چھوٹے ہال کی دیواروں پر 2 قل خوبصورت انداز میں لکھے گئے ہیں۔ منسلک کھلی جگہ کی چھت کو جدہ حج ٹرمینل کے مضبوط فیبرک والے خیموں کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ مسجد کے مؤذن قاری نعیم کا اذان کی روح کے مطابق ڈوب کر الفاظ ادا کرنا سننے والوں کو مسجد کی طرف کھینچتا ہے اور نماز کی ادائیگی کی ترغیب دلاتا ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال نمازیوں کی ایک بڑی تعداد کی ایئر کنڈیشن ماحول میں آرام سے عبادات کی ادائیگی آسان بناتا ہے۔ اس ہال میں چھت پر خوبصورت فانوس نصب ہے اور فرش پر اونٹ کی کھال کے رنگ کے آرام دہ قالین بچھائے گئے ہیں۔ مسجد میں نمازیوں کے پڑھنے کے لیے کافی تعداد میں قرآن شریف بہت سلیقے سے سامنے کی دیوار میں موجود خانوں میں رکھے گئے ہیں، جنہیں نمازی حضرات بڑے خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بزرگ نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد میں ایک ہی طرح کی خوبصورت و آرام دہ کرسیاں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ یہاں لوگ اپنے اپنے انداز میں عبادت میں مشغول نظر آتے ہیں۔ لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يقولا تتبع۔ مسجد کے نوجوان امام حافظ نعمان دینی اسناد رکھنے کے ساتھ ایک PhD ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے منافع بخش ملازمت کو خیربات کہہ کے مسجد حاضہ کی امامت کو ترجیح دی۔ آپ انتہائی جذب اور احترام کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں۔ خطبہ و دیگر مواقع پر آپ دھیمے لہجے میں اختصار کے ساتھ بڑے ہی مؤثر اور دل موہ لینے والے انداز میں ایسے درس دیتے ہیں کہ جیسے سامعین سے بڑی اپنائیت کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں، اور یوں ان کی کہی ہوئی باتوں کا لوگ اثر قبول کرتے ہیں، جو ان کے روزمرہ معمولات میں نہایت مثبت تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو تم اسے معاف کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واعف عمن ظلمک، کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور ہر اس شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اور حضور نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ سارے بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو اس قول کی تو مکمل جو تفسیر ہے، مکمل جو اس کی تشریح ہے، حضور کی پوری سیرت ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ خواہ
خواتین کی باپردہ نماز کی ادائیگی کے لیے پہلی منزل پر ایک علیحدہ حصہ مخصوص کیا گیا ہے جہاں علاقے کی خواتین خوش و خضوع سے روزانہ کی نمازیں اور تراویح ادا کرتی ہیں۔ یہاں مسجد کے خدام اور رش کے دنوں میں سیکیورٹی کے افراد بھی اپنی ذمہ داری بحسن خوبی سر انجام دیتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں نمازیوں کے لیے بہترین وضو خانے اور واش روم بنائے گئے ہیں جن کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ پینے کے پانی کے لیے ٹھنڈے پانی کا ڈسپنسر بھی موجود ہے۔ مسجد کے باہر ایک وسیع حصہ جمعے، تراویح اور عیدین کے دوران نمازیوں کی اضافی تعداد کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یہاں موسم گرما میں نمازیوں کو دھوپ کی حدت سے بچانے کے لیے باقاعدگی سے شامیانوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مسجد رفیع کا ایک قابل ذکر پہلو یہاں کے مکینوں کا انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ نمازیں ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ فجر کی نماز میں بھی 7-8 صفیں پر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔